بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جی ایچ کیو نے ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات کے لیے حکومت کو کیا کہا ہے؟ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشید سوناک کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ارشد شریف کو بیرون ملک جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ ایرانی آرمی نے سنی عالم پر کیا الزام لگایا ہے؟ G7 ممالک نے روس کی کس بات کی مذمت کی ہے؟ صحافی ارشد شریف کی شہادت پر کینیائی میڈیا کا کیا کہنا ہے؟ نیند کی کمی کس جان لیوا بیماری کا سبب بن سکتی ہے؟ پاکستانی آرمی نے حکومت سے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے اور الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کی ہے۔ پاکستانی آرمی کے جی ایچ کیو کی جانب سے حکومت کو خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کی تفصیلی تحقیقات کی جائیں۔ ارشد شریف کے قتل کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائیں تاکہ لوگ بھی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان سب لوگوں کو جواب مل سکے۔ اس معاملے پر قیاس آرائیاں اور الزام تراشی افسوسناک ہے۔ صرف یہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا، بلکہ کس نے انہیں باہر بھیجا، اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ جو لوگ بغیر ثبوت کے الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ادارے کو الزام تراشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، کل میں نے فوج کے حق میں کچھ باتیں کی تھیں جو کہ کچھ دوستوں کو بری لگیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی پر تنقید کرنے سے اصل میں نقصان کس کا ہوتا ہے۔ اس کو ایز اے پاکستانی بن کر سوچئے گا۔ یاد رکھیں کہ ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہوگی کہ ہماری ایک چھوٹی سی نفرت بھری پوسٹ سے بہت سے بے گناہ فوجی بھی مارے جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں، جن کا کسی بھی پالیسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم بھی ان فوجیوں کے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ مارنے میں حصے دار ہوتے ہیں۔ مثلاً پالیسیاں بنانے والی جنرل مشرف اینڈ کمپنی تھی، لیکن ہر روز مطلب ہر روز بلا ناگہ شہید عام سپاہی فوجی ہو رہے تھے۔ جو کسی گاؤں کا تھا تو کوئی کسی گاؤں کا۔ جنرل مشرف آج بھی زندہ ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے عام لوگوں میں اتنی نفرت پھیلا دی کہ فوجی وردی پہن کر باہر نکلنے سے ڈرنے لگے۔ میں نے اپنی وائف کے بھائی یعنی اپنے کزن کی گاڑی سے آرمی کا سٹیکر تک اتار دیا، کیونکہ اس وقت وہ میجر تھا، تاکہ کوئی گاڑی پر اٹیک ہی نہ کر دے۔ اب اس چیز کا مشرف کی پالیسیوں سے کیا تعلق تھا؟ یہ صرف دوستوں لوگوں کی پھیلائی ہوئی نفرت کی وجہ سے تھا۔ آپ نے پوسٹیں کر کے نفرت پھیلانی ہے، بے شک پھیلائیں، لیکن عام فوجی جان کیوں گنوائیں؟ ان بیچارے فوجیوں نے تو نہیں کہا تھا کہ جنرلز ایسی پالیسیاں بنائیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، صرف جرنیلوں کے خلاف ہیں، لیکن دوستو ریئل لائف میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ان پوسٹوں کا نقصان، جو کہ کسی حق درست بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ نقصان صرف اور صرف عام فوجی کا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں دوستو کہ ہم اس نقصان کے حصے دار ہوتے ہیں۔ آپ کی ان پوسٹوں سے جرنیلز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ملک میں ایک عام فوجی کے خلاف نفرت بڑھتی ہے۔ ویسے بھی میرا ایمان ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے، فوج ایک ادارہ ہے، اس میں لوگ 50 سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم اور آپ صرف سپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں۔ اس 50 سالہ سروس پر تنقید کرنے کے لیے ہمارے پاس 51 سال کی سروس ہونی چاہیے۔ علاج کے دوران ہر مرض کے مرنے کا الزام ہم ایک ہی ڈاکٹر پر لگا رہے ہیں۔ اسی لیے آج پاکستان کا یہ حشر ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم فوج پر تنقید کر کے ایک عام فوجی کی زندگی کتنی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
پرسوں ارشد شریف کی ابھی خبر پوری ہی نہیں آئی تھی کہ ایک دم فوج پر اٹیک ہو گیا اور انویسٹیگیشن بھی صرف 15 منٹ میں مکمل ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی پی ٹی آئی والے کے سامنے کوئی فوجی آ جاتا تو وہ یقیناً اس فوجی کا جو حشر کرتے وہ سامنے ہوتا۔ یہ دوستو سنجیدہ رویہ نہیں ہے۔ مشرف کے دور میں فوجیوں کے لیے یونیفارم پہننا مشکل ہو گیا تھا، حالانکہ پالیسیوں میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، جبکہ ایک چھوٹا سا سٹیکر تک ہمیں اپنے کزن کی گاڑی سے ہٹانا پڑا۔ مطلب چیزیں نیچے تک اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، ایک چیونٹی کی آٹے کی بوری بھی گر جائے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی کہ آپ کی ان نفرت بھری پوسٹوں کی وجہ سے لوگوں میں فوجیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات بڑی لمبی چلی گئی، آئیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے والے رشی سونک کے بارے میں ایک حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ ان کا پاکستان سے بھی گہرا تعلق ہے۔ رشی سونک اگرچہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا پاکستان سے گہرا تعلق جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دراصل رشی سونک کے دادا پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے اور یہیں پلے بڑے تھے۔ بعد میں ان کے دادا رام داس نے 1935 میں نیروبی جا کر نوکری کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، جس کے بعد رشی کے والد 1949 میں وہیں پیدا ہوئے، جبکہ رشی کی پیدائش ساؤتھ ہیمپٹن میں 1980 میں ہوئی۔ دوستو یاد رہے کہ رشی ایک پنجابی کھتری خاندان سے ہے، اور جہاں رشی سونک کا خاندان رہتا تھا وہاں اب تنگ گلیاں اور بازار ہیں جہاں کپڑوں، زیورات، الیکٹرانکس اور دیگر چیزوں کی دکانیں بھری پڑی ہیں۔ اس جگہ پر پہلے ہندو برادری آباد تھی۔ جہاں تک رشی سونک کی نجی زندگی کا تعلق ہے تو ان کی عمر 42 برس ہے اور تاریخ پیدائش 12 مئی 1980 ہے۔ رشی کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے اور ان کی شادی 2009 میں ہوئی تھی۔ رشی کے 2 بچے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے ارشد شریف کو بیرون ملک جانے کا مشورہ دیا تھا، لوگ جو مرضی کہیں انہیں ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا۔ سینئر صحافی ارشد شریف کو پہلے بھی دھمکیاں ملتی تھی، مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کو ماریں گے۔ میں نے ارشد شریف کو کہا کہ ملک چھوڑ دیں، پہلے وہ نہیں مانے، بعد میں پھر وہ باہر چلے گئے۔ لوگ جو مرضی کہیں، ارشد شریف کو مارا گیا ہے، ارشد شریف نے جان دے دی لیکن کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس لیے اس کو خریدا نہیں جا سکا۔ انہوں نے ارشد شریف کو واپس بلا کر اعظم سواتی جیسا سلوک کرنا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ انصاف قائم نہ ہوا تو پھر ہمارے اور جانوروں کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں۔ ملک اس وقت دوراہے پر کھڑا ہے۔ میں 30 سال سے جن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں وہ آج اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو آپ کا مستقبل خطرے میں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے۔ ایران کی آرمی نے ایک معروف سنی عالم دین پر اسلامی جمہوریہ کے خلاف احتجاج پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ سنی عالم دین نے گزشتہ ماہ زاہدان شہر میں درجنوں افراد کے مارنے کا ذمہ دار سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت دیگر حکام کو قرار دیا تھا۔ زاہدان کے معروف سنی عالم دین مولوی عبدالحمید نے گزشتہ روز نماز جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ شیعہ اکثریتی ریاست کے سربراہ اور سپریم لیڈر علی خامنہ ای سمیت دیگر حکام 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ ایران کی آرمی نے اس کے رد عمل میں ایک مختصر سا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب عبدالحمید نوجوانوں کی مقدس اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حوصلہ افزائی اور انہیں مشتعل کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔
یہ آپ کے لیے آخری وارننگ ہے۔ گزشتہ ماہ 22 سالہ ایرانی کرد خاتون مہیسا امینی کی موت کے رد عمل میں شروع ہونے والے مظاہرے 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ اگرچہ یہ مظاہرے نظام کا تختہ الٹنے کی راہ ہموار نہیں کر سکتے، لیکن بد امنی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ زاہدان دوستو، پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایران کے جنوب مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان کا دارالحکومت ہے، جہاں بلوچ نسل کے سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور وہ ملک کی اکثریتی اہل تشیع کے مقابلے میں اقلیت شمار ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں جاری بد امنی میں 244 مظاہرین مارے جا چکے ہیں، ان میں 32 بچے بھی شامل ہیں۔ گروپ 7 کے ممالک نے روس کی جانب سے جوہری پاور پلانٹ زائپوریزیا کے عملے کے اغوا کی مذمت کی ہے اور پلانٹ کا مکمل کنٹرول یوکرین کو فوری طور پر واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر زائپوریزیا کا مکمل کنٹرول اس کے حقیقی خود مختار مالک یوکرین کو واپس کرے۔ فروری میں شروع ہونے والے یوکرین پر حملے کے ابتدائی دنوں سے ہی روسی افواج یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ یہ یورپ کی سب سے بڑی جوہری تنصیب ہے، جو حالیہ دنوں میں نئی لڑائی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس نے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ یوکرینی فوج اپنے شراکت داروں کی مدد سے روسی میزائل مار گرانے کی صلاحیت کو بہتر کرے گی۔ ہمارے پاس 100% روسی میزائل اور ڈرون مار گرانے کی ٹیکنیکی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ خیرسن کے مقبوضہ علاقوں میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث روسی حکام نے شہریوں کو علاقہ فوری چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ حالات میں کشیدگی کے باعث شہر پر بڑے پیمانے پر تخریب کارانہ حملوں کا خطرہ ہے، لہذا تمام شہری فوری طور پر علاقہ چھوڑ دیں۔ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ارشد شریف کی موت سے صحافی برادری میں اضطراب پھیل گیا ہے اور تمام ہی صحافی تنظیموں نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیا کا مقامی میڈیا بھی پولیس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہے اور پولیس کارکردگی پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ رپورٹ میں ابھی تک یہ واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ کینیا پولیس نے ارشد شریف کی گاڑی روکنے کا اشارہ کیا تھا تو کیا ڈرائیور نے یہ حکم نہیں مانا۔ کینیا کی ایک اخبار نے اپنے آرٹیکل میں سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر کار سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تو پولیس نے کیوں براہ راست فائرنگ کی اور پہلے ٹائر پر گولی مار کر انہیں کیوں نہیں روکا۔ ایک اور تجزیہ کار نے مقامی چینل پر سوال اٹھایا کہ اگر کار اشارہ کرنے کے باوجود نہیں رکی تو پولیس نے ڈرائیور کی بجائے ان کے برابر کی نشست پر بیٹھے مسافر کو کیوں نشانہ بنایا۔ اسی طرح ایک محکمہ پولیس کے ایک سابق تفتیش کار نے ٹاک شو میں کہا کہ اگر پولیس کو لگا کہ گاڑی میں مبینہ طور پر مغوی بچہ موجود ہے تو پھر پولیس نے کار پر 9 گولیاں کیوں برسائیں۔ کیا انہیں یہ خوف نہیں ہوا کہ بچہ بھی گولی کا نشانہ بن سکتا ہے؟ ایک تجربہ کار صحافی نے سوال کیا کہ پولیس کو یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ جس کار میں مغوی بچہ ہے اس کا رنگ اور ماڈل کیا ہے، جو انہیں غلط فہمی ہوئی کہ یہی اغوا کاروں کی گاڑی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے وہ افراد جو رات میں 5 گھنٹوں سے کم کی نیند لیتے ہیں، ان کے کم از کم 2 دائمی امراض میں مبتلا ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں رات میں 7 گھنٹے نیند والے افراد کا موازنہ ان افراد سے کیا گیا جو رات میں 5 گھنٹے یا اس سے کم دورانیے کی نیند لیتے تھے۔ کم دورانیے کی نیند حاصل کرنے والے افراد میں کینسر، شوگر یا امراض دل میں مبتلا ہونے کے امکانات 30% زیادہ تھے۔ ڈاکٹر سیورین کا کہنا ہے کہ 2 یا زائد دائمی امراض زیادہ آمدنی والے ممالک میں عروج پر ہیں اور بڑی عمر کے افراد کی نصف تعداد کم از کم 2 دائمی امراض میں مبتلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عوامی صحت کے لیے بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے، ان کے سونے کی عادات اور ترتیب میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔
تاہم ماہرین کی جانب سے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند تجویز کی جاتی ہے، کیونکہ گزشتہ اسٹڈی میں نیند کے دورانیے میں کمی یا زیادتی کا تعلق دائمی امراض سے پایا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں ایک خاتون کو مگرمچھ کی کھال سے بنا ہینڈ بیگ برآمد کرنا اس وقت مہنگا پڑا جب اجازت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے حکام نے ضبط کر لیا اور اب اسے تلف کر دیا جائے گا۔ اس بیگ کی کل مالیت 26,000 آسٹریلوی ڈالرز یعنی 14,000 پاؤنڈ بتائی جاتی ہے اور اسے فرانس کے ایک سٹور سے منگوایا گیا تھا، جس کے بعد آسٹریلوی بارڈر فورس نے پرتھ میں اسے ضبط کر لیا۔ مگرمچھ کی کھال سے بنی مصنوعات آسٹریلیا میں درآمد کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن خریداروں کو اس کے لیے 70 آسٹریلوی ڈالرز کا اجازت نامہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اجازت نامہ نہ لینے پر خاتون کو 26,313 آسٹریلوی ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ سن 5 کا زمانہ ہے جب پولس یا پولوس پیدا ہوا۔ پولس کا شمار عیسائیوں میں یسوع مسیح کے بعد سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان کی آخری زندگی کے متعلق اختلاف ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ یہ یسوع مسیح کے ہم عصر تھے، لیکن ان کی کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے یروشلم میں ایک مشہور یہودی عالم گملیل سے تعلیم حاصل کی۔ یہ ابتدا میں کٹر یہودی تھا، لیکن ایک خواب کے ذریعے مسیحی ہو گیا۔ یسوع مسیح کے بعد مسیحی تبلیغ میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ رومی شہریت اور یہودی مذہب انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ انہوں نے یسوع کے نام سے بہت سی تکالیف برداشت کی اور قید میں بھی رہے۔ مرنے سے پہلے پطرس اور پولس کو ایک ہی قید خانے میں رکھا گیا، جس کا نام مہارتینی تھا۔ یہ زیر زمین قید خانہ پہاڑی کے نرم پتھروں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ جن لوگوں کو اس خوفناک جگہ پر قید کیا جاتا تھا، انہیں پتھروں میں ایک سوراخ کے ذریعے اس قید خانے میں اتارا جاتا تھا، اور داخلے کے لیے صرف یہی ایک سوراخ تھا۔ یہ ایک زندہ مقبرے کی مانند تھا، جس میں سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی تھی اور ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ عیسائیوں کے ان دونوں رسولوں کو سخت پتھر کے ستون کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ قید خانہ آج کھنڈروں کی صورت میں موجود ہے اور اس میں ایک چشمہ بھی ہے۔ عیسائیوں میں ایک روایت ہے کہ جب یہ مقدس رسول پطرس اور پولس اپنے ساتھی قیدیوں کو بپتسمہ دینا چاہتے تو یہ چشمہ بہنے لگتا۔ اس چشمے سے کتنا ہی پانی بہہ جائے، پانی کی سطح آج بھی برقرار رہتی ہے۔ قدیم روایت ہے کہ عیسائیوں کے مقدس پطرس اور مقدس پولس کو 29 جون سن 67 میں ایک ہی روز عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق شہید کیا گیا تھا۔ پطرس رومی شہری نہیں تھے، انہیں الٹا صلیب پر لٹکایا گیا، مگر پولس رسول رومی شہری تھے، لہذا انہیں صلیب نہیں دی جا سکتی تھی۔ لہذا انہیں 70 سال کی عمر میں شہر سے باہر تلوار سے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق شہید کیا گیا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب ان کا سر تلوار سے قلم کیا گیا تو آواز آئی، یسوع یسوع یسوع۔ سر 3 بار اچھلا اور جو حصہ زمین پر لگا وہاں پانی کے چشمے نکل آئے۔ آج وہاں 3 چشموں والا گرجا ہے۔ یوں تو دوستو ہر طرح کی سمگلنگ میں لوگ نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن سونے کے سمگلر گویا سب سے زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پکڑے بھی کم ہی جاتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں ان لوگوں کے کچھ ایسے طریقے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ صابن کی ٹکیوں میں بھر کر سونا باہر بھیجنا ہے۔ اس طریقے سے باہر بھیجا جانے والا 38 لاکھ بھارتی روپے مالیت کا سونا چند ماہ قبل بھارتی ریاست تامل ناڈو کے تریچی ایئرپورٹ پر پکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں نے صابن کی ٹکیوں میں اس مہارت سے سونے کو بھرا ہوا تھا اور ان پر واپس پیکنگ کی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان ٹکیوں کی پیکنگ کھولی گئی ہے یا انہیں کاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر کے سونا بھرا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹافیوں، چاکلیٹ، بسکٹ اور دیگر ایسی چیزوں کی پیکنگ میں سونا بھر کر لے جانا ان لوگوں کا پسندیدہ طریقہ ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوائی جہازوں میں لے جانے کی اجازت ہے اور ان کی چیکنگ بھی زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کھلونوں، پرفیوم اور دیگر چیزوں میں بھی سونا چھپا کر باہر بھیجا جاتا ہے۔
زیادہ محتاط کام کرنے والے ایسے لوگ سونا اصل حالت کی بجائے ورق کی شکل میں مختلف چیزوں میں ڈال کر باہر بھیجتے ہیں۔ اس طریقے سے سونے کی کم مقدار باہر بھیجی جاتی ہے، تاہم یہ اسکینرز کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ باریک ٹکڑوں اور ورق کی شکل میں سونے کو اسکینرز پکڑ نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ کیپسولز میں سونا بھر کر اسے منہ کے ذریعے نگل کر جسم میں ڈال کر سونے کو باہر بھیجنے کا سب سے چالاک طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اسکینرز کم ہی پکڑ پاتے ہیں، یہ زیادہ تر اپنی مشکوک حرکات کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ سونا پیسٹ کی شکل میں بھی باہر بھیجا جاتا ہے۔ اس طریقے میں سونے کو پیسٹ میں بدلا جاتا ہے اور باہر بھیجنے کے بعد ایک کیمیائی عمل سے گزار کر اسے واپس سونا بنا لیا جاتا ہے۔ سفارتی چینلز کے ذریعے بھی ایسی کئی وارداتیں پکڑی گئی ہیں۔ ایسے لوگ مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں ملازمت کرتے ہیں، وہ بیرون ملک سے سفارتی سامان میں سونا رکھوا کر لے آتے ہیں۔ چونکہ سفارتی ساز و سامان کی چیکنگ نہیں ہوتی، لہذا اس طریقے سے سونا پکڑے جانے کا احتمال بھی کم ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک واردات میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا ایک حاضر سروس مرد ملازم اور ایک سابق ملازم لڑکی ملوث تھے۔ یہ لوگ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات سے سونا اپنے ملک لے جا رہے تھے اور بالآخر پکڑے گئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔